میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. کیا تمنا میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. بدن میرا یہاں ہوئے, بدن میرا یہاں ہوئے, تو من میرا یہاں ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت. سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں. شیر پہلا شیر ہے کہ کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا, کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا. بجھا دو آگ سینے کی, بجھا دو آگ سینے کی, یہ جل جل کر دھواں ہوئے. بدن میرے ساتھ کہے سب مل کے بدن میرا یہاں ہوئے, تو من میرا وہاں ہوئے. اور شیر جنہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور کا گنبد خضرا دیکھا ہے وہ تو بہت مست ہو جائیں گے, لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن یہیں سنبھل میں رہ کر اپنے سینے کو مدینہ بنائے, وہ بھی کسی سے کم لطف نہیں لیں گے. توجہ کہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیں وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو. پیچھے والے سن رہے ہیں. وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو. وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو. وہاں پر بارش رحمت, وہاں پر بارش رحمت, جہاں دیکھو وہاں ہوئے. بدن میرا یہاں ہوئے, تم میرا وہاں ہوئے. بدن میرا ایک تعویذ دیتا ہوں کیونکہ سنبھل والے وہ تعویذ اور پانی کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا. یہ وہ تعویذ ہے جو اینٹی ڈپریشن, اینٹی پینک ہے, اینٹی ڈیزاسٹر ہے. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہے, دیکھئے گا کیا تعویذ. بات نہ کہ چلو اے عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. سبحان اللہ. یہ آزما کے دیکھو بہترین تعویذ ہے. چلو اے عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. چلو اے عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. سنانا مشکل اپنی, سنانا مشکل اپنی
شیر رفعت کہتے ہیں بلندی کو. کسے کہتے ہیں بلندی. شیر دیکھیے گا پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا کہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے. نبی کی رفعتوں کی حد نبی کی رفعتوں کی حد مکان سے لا مکان میرا یہاں ہوئے تم میرا وہاں ہوئے. بن میرا یہاں ہوئے تم میرا آئیے خالص نعت کا شیر. ماشاءاللہ. آج کل لوگ نعت تو لکھتے ہیں لیکن نعت میں نعت نہیں ہوتی. خالص نعت کا شیر. جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک خالص نعت کا شیر. ان کا تو خیر پورا دیوان ہی خالص نعت کا ہے لیکن وہ شیر مجھے بہت عزیز ہے. وصف رخ ان کا کیا خالص نعت کا شیر کیا ہے کہ رخ و شمس رخ و شمس ہے واللیل گیسوا ریزے تابا. رخ و شمس ہے واللیل گیسوا ریزے تابا. رخ و شمس ہے واللیل گیسوا ریزے تابا. نظر ما زاغ دل یاسی نظر ما زاغ دل یاسی ابرو کہہ کشا بدن میرا یہاں ہوئے تم میرا آئیے آخری شیر اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہے. توجہ کے ساتھ اعطیت بمفاتیح خزائن الارض. اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام زمانوں زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی. سبحان اللہ. یعنی کونین کی دولت جو ہے وہ دستے پاک مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا شیر دیکھیے گا کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو. خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو. خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو. انہی کی ملک ہے جنت. انہی کی ملک ہے جنت. انہی کا دو جہاں بن میرا تم میرا آئیے سبحان اللہ. دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. اور یہ مقطع جو ہے یہ خیال بہت مشکل ہے. اور خیال بس میں نے اس خیال کو اپنے ردیف و قافیے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک نیا پیرہن پہنایا ہے. خیال کس کا؟ استاذ زمن شہ سوار اہل سخن برادر امام اہل سنن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ دراصل دفع دخل مقدر ہے, سوال مقدر کا جواب ہے.
سوال یہ ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا طے ہے، جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے، گنہگار مسلمانوں کا سزا پا کر پھر جنت میں جانا طے ہے، تو پھر یہ پل صراط، یہ میزان، یہ لواء الحمد، یہ مقام محمود، یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ چاہوں گا، یہ شعر دیکھیے گا، اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ فقط اتنا تیار ہے فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا خیر، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا خیر، فقط اتنا سبب محشر آیا ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے تمر میرا صفحہ انشاءاللہ جلسے کے بعد درود پاک پڑھنے جوں گے اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین والا لے سیدنا جد الحسن والحسین صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی تاخیر جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا اور بالکل سلیس ترجمہ سن اللہ پاک ارشاد توجہ پلیز concentrate your mind and do not speak at all. If you want to say anything کچھ کہنا ہے تو بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، otherwise you would have been in danger، کیونکہ یہ نبی کا جلسہ خالہ بودو کا نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں بچے چیچو چو کچھا؟ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے صرف 2 کان نہیں ہیں، 4-5 کان، تو اگر کوئی کونے میں بھی چوچو کرتا پتہ نہیں کیسے میں سن لیتا۔ اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اس کی قربت کا یہ عالم ہے کہ فرماتا ہے کہ تم جہاں سے مجھے پکارو میں قریب ہوں، چاہے دعا مانگو میں قریب ہوں، کچھ پوچھو تو میں قریب ہوں، سوال کرو تو میں قریب ہوں، کچھ مانگو تو میں قریب ہوں، بے شک، تو وہ تو قریب ہے، نو ڈاؤٹ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں؟ کچھ پلے پڑھو۔ He is so nearest to us، بہت قریب، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس سے قریب ہیں، ہم اتنے دور ہیں کہ دعا مانگتے مانگتے ہماری زبان تھک جاتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو بہت قریب، ہمارا لب ہلتا ہے وہ سن لیتا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ جان لیتا ہے کہ تو پکارنے کیا بات ہے، بے شک، علیم بذات الصدور۔ لیکن ہم اتنا دور ہیں کہ اس کا قرب ہم حاصل نہیں کر سکتے۔
اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ کل میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج اصلاح عقیدہ اور کل انشاءاللہ اصلاح عمل، اور جب دونوں ٹھیک ہوتا ہے تبھی اصلاح معاشرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصلاح عقیدہ کی جن کو باتیں سننی ہیں وہ کل کچھ 4-5 یوٹیوبر تھے، ان سے لنک لے لے گا، کل کی تقریر دیپا سرائے کی پوری منگا لے گا۔ آج یہاں سے شروع کہ وہ ہم سے قریب، لیکن ہم اور دور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، بے شک بے شک بے شک، اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سبحان اللہ، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سبحان اللہ، کہ بحر و بر یعنی دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو گئے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے because of you have done a lot of sins and evils، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں تم پر قائم رکھی کیوں؟ لیذیقہم، تاکہ ان لوگوں کو مزہ چکھائے جنہوں نے ایسے کرتوتیں کی، اور مزہ چکتے چکتے شاید پشیمانی کا آنسو بہے اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، لعلہم یرجعون۔ وہ بھی یہ نہیں چاہتا اللہ کے بندوں کی کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ جی، ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے بے شک، کہ اس کی محبت کو محبت کہنا بڑا ہلکا سا لگتا ہے۔ جی، اسی لیے اردو اور ہندی زبان نے مشترکہ طور پہ ماں کی محبت کو ممتا کا نام دیا۔ کیا دیا؟ سبحان اللہ، ممتا، ممتا، یہ وہ بے لوث چاہت ہے۔ آواز زیادہ گونج رہی ہے، تھوڑا کم کرو، مجھے جب لگ رہی تو پیچھے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ آواز کم ہو جائے گی، چلے گا یار، کم سے کم بجے گی تو نہیں کام میں، نہیں کم نہ کرو، آواز بڑھا کے رکھو، لیکن گونج کو ذرا نیوٹرلائز کر دو سینٹر آف گریویٹی کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ یہاں کی؟ پیچھے والے توجہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے بالکل حوصلے کے ساتھ سنیے گا، یہ 3-4 منٹ بڑا اہم ہے کہ ماں کی محبت ایسی انمول و بے مثال ہوتی ہے کہ اس کو محبت نہیں ممتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ممتا۔ ممتا وہ نعمت ہے جو ہم ماں کے سوا کسی میں نہیں پاتے۔ حد تو یہ ہے کہ بیوی میں بھی ممتا نہیں، بھائی بہن میں بھی ممتا نہیں، اور آگے بڑھوں پیر کے نام پہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن پیر سے ہم محبت کرتے ہیں، ممتا نہیں۔ یہ صرف ماں کا حصہ ہے۔ ماں بیٹا چاہے آوارہ ہو لیکن ماں کی آنکھوں کا تارا رہتا ہے، بے شک، انہی کا دلارا رہتا ہے۔ بیٹا اگر کمانے کے لیے دبئی جانا چاہتا ہے، سعودیہ، تو ماں کہتی ہے بیٹے 2 پیسے کم کمانا مگر اسی سنبھل میں میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ اتنی انمٹ محبت کرتی ہے ماں۔ بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے رب ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو سوچو مولا ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کی رحمت کو یہ گوارا ہوگا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ اور ہمارے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ایسی خوبی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، اور وہ ہمیں طرح طرح کے آزمائش میں مبتلا کرتی ہے تاکہ ہم اس آزمائش میں پریشان ہو کے اسے یاد کریں، اور یہی یاد ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم تو دور ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بے حیائیوں، بے شرمیوں اور فیشن پرستی کی وجہ سے، مگر وہ قریب ہے۔
اور اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ 24/7 وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time. Whatever you do, he watching you. دیکھ رہا ہے، یس یس تمہارا چلنا وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا بولنا وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ زور سے بولو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تم کہاں ٹھیک ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، کہاں غلط ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک ایک ایک حرکت پر قدرت کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گے اس جملے پر، جی جی بس اپنی زندگی کو اگر تمہیں اللہ کے قریب ہونا تو بس 24 گھنٹہ یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے، جب چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، جب کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر حرکت و نقل پر یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے حسام پور کے غیور مسلمانوں، میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل سے توجہ رہے، کل سے تم نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ اگر تیری منزل یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ابھی بندہ ہے۔ کیا ہے؟ بندہ، اچھا بندہ ہے لیکن بندہ ہے۔ لیکن یہ منزل ہے کہ وہ نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب تو بندہ نہیں بندہ نواز ہے۔ سبحان اللہ، وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو غریب ہے، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نہیں غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے، تو دیکھنے لگا اب خادم نہیں جماعت کا مخدوم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو مرید ہے، مرید تو دیکھنے لگا اب تو مرید نہیں اپنے پیر کی مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو if you want to get closer to Almighty اللہ کے قریب ہونا ہے تو یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر آن میں دیکھ رہا ہے، ہر کیفیت میں تیری دیکھ رہا ہے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کو گواہ بنا کر ایمانداری سے بتانا کہ اگر تیرا یہ ایمان بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جی تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جیسے ہی دوستوں کے بھڑکانے پر تو بوتل کو چھوئے گا، تیرے اندر سے دل بولے گا چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جیسے ہی تو بے حیائی کی طرف بڑھے گا، تیرا دل بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی تو کچھ حرام کھانے کا ارادہ کرے گا، لقمہ منہ سے اترنے سے پہلے اندر سے تیرا ضمیر جھجوڑ کے بولے گا کلی کر دے، تھوک دے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ This is the first key to go up۔ یہ پہلا میزان کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ جی پہلی اصلاح کرو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس پر کوئی عمل ہی نہیں۔ ایمان ہے، کتاب ہی تک ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن اس ایمان پہ ایمان نہیں ہے۔ توجہ چاہو، اللہ اللہ، اس ایمان پہ یقین نہیں ہے، تبھی تو جھوٹ تم بولتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، گناہ تم کرتے ہو، بے شک مصیبتوں کو تم گلے لگاتے ہو، بے حیائی بد کرداری تم کرتے ہو۔ ورنہ مجال ہے کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہو تو کیا ہماری بہنیں اپنا منہ کھول کر کے کبھی بازار میں نظر آئیں گی؟ اللہ اللہ، نہیں آئیں گی۔ ایمان کمزور ہے اس لیے نظر آ رہی ہے۔ اگر
اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کبھی جھوٹ بولو گے؟ غیبت کرو گے؟ زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری کچھ کرو گے؟ نہیں۔ مگر پھر بھی یہ سب کر رہے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کمزور ہو گیا جی، کمپلیٹلی ویک، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تم 24 گھنٹہ گناہ کرتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک عزیزان ملت، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ یاد رکھنا، توجہ چاہوں گا میں علماء کی پلیز بالکل دیکھیں، کیونکہ میں تو ایک دن بیان کر کے چلا جاؤں گا، اسے آپ کو ہر جمعہ میں بیان کرنا بے شک پوری زندگی کے ساتھ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے گا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، ان کو سلوٹ ہے ہر مسلمان کا۔ وہ اقتاب و اغواس و نقبہ نجبہ رجبہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اکثر کا حال کیا ہے؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو مسجد سے امام صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ہمارے کان میں اذان دی، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے۔ مسکرانے کی ضرورت نہیں، سچائی یہی ہے، یہی ایک پہچان ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ ہمارا ختنہ ہوا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپیاں پہنتے ہیں، جی جی جی، اور اب تو خیر پہنتے کم ہے، پہناتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا آج ہم نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی اتنوں کو الو بنا دیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سمئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب خطیب ممبر پہ ہوتا ہے، ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگے ٹرین چھوٹ رہی ہے مراد آباد۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں جی کہ جس میں پاس ہے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ شریعت کا پاس و لحاظ، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اگر وہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، ایک فوٹو تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ آج جو ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، وہاں اتنے مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے ہیں، اکثر اس میں مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہے۔ کیا ہے؟ تو اس سچائی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ We are just like a Xerox copy of Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، کیا ہے زور سے بولو، دکھتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ، وہ مسلمان نہیں ہے جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو زناکاری سے دور رہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان
میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری بھی قدموں میں چابی رکھ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اسلام کی آفاقیت کا جھنڈا اٹھایا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم توجہ رہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے رشتہ دار کافروں سے جنگ کی، تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نئی نویل صدائے الرحیل سن کر، توجہ چاہوں گا، صدائے الرحیل مصطفیٰ کے لب سے سن کر اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگرات میں چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر کفر کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شریک ہو کر دریائے دجلہ کے سامنے اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا، اور یہ منظر دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کیا بات ہے، جواب ہم وہ مسلمان نہیں۔ اکثر مجھ سے لوگ نعتیہ تقریریں سنتے ہیں، منقبتی تقریریں سنتے ہیں۔ آج اصلاح معاشرہ کا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس فن کو بھی دکھا دیا جائے۔ ہم وہ مسلمان میں تو ہونا کیا چاہیے اور ہم ہو کیا گئے۔ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے، لیکن مصطفیٰ کی شان، ان کا فیضان دیکھو کہ اللہ نے ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا۔ ہم جیسی امت اس روئے زمین میں صبح قیامت تک نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفوت دی مگر اچھی امت کا تاج نہیں دیا، نوح کو شکر کی دولت دی مگر اچھی امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، موسیٰ کو تکلم دیا مگر خیر امت نہیں دی، عیسیٰ کو استقلال کی دولت دی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، ہم جیسی امت صبح قیامت تک نہیں۔ راز کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی۔ آواز آئی، کہا سن تو امت کو دیکھ رہا اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ نبی کو دیکھ کہا سن، جس طرح میرا محبوب، میرا نبی گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان۔ کیا بات ہے، جواب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم لوگ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان سے کہنا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے آقا، زور سے بولو تو یار کم سے کم اپنے نبی کے واسطے سدھر جاؤ۔
جس نبی کے چرنوں کے پرتاپ سے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جس نبی کے چرنوں کے پرتاپ سے یعنی قدموں کی برکت سے تجھے خیر امت کا تاج ملا. ارے خدا کو تو منہ میدان قیامت میں دکھانا ہے، مصطفیٰ کو تو قبر میں جا کے دکھانا ہے. اس لیے ایسے بندے بن جاؤ کہ جب تم چلو سنبھل کی گلیوں میں تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. وہ یہ کہہ دے کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا. اور اگر نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. Try to become a perfect Muslim. If you want to get closer to Allah, اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اپنے آپ کو پہلے پکا مسلمان بنا لو. 24 گھنٹہ یہ سوچتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کا وہ محاسب ہے، حساب لے رہا ہے. دوسرا راستہ اللہ کے قریب ہونے کا، قریب ہونا ہے نا تو زور سے بولو یار. ارے جیسے 10:30 بجے بول لیتے ایک بار ویسے ہی بول دو.